اب صدیق اکبر نے سرکار کی سنگت و صحبت کو فوکس کیا، آپ کی ذات اور خدمت کو فوکس کیا، آپ پہ سب کچھ تن من دن لٹا دینے کو فوکس کیا، تو جو سرکار کی مجلس و صحبت میں رہا وہ ثانی اثنین وہ ثابت ہو۔ سرکار کے بعد ثانی کا درجہ کسے ملا؟ ابو بکر صدیق۔ اور قرآن نے بھی کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پہلا اس روئے زمین پہ سرکار نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ نے اللہ کی توحید حقیقی اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور سیدنا صدیق اکبر جوان مردوں میں سب سے پہلے ان کے سینے کو اللہ نے نور ایمان کے لیے پسند کیا۔ خواتین میں سیدہ جو ہے وہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ، اور چھوٹی عمر کے بچوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی۔ تو اسلام میں بھی ثانی، تو علامہ نے کہا جب صدیق اکبر کا تعارف کرایا تو فرمانے لگے کہ ہمت او کشت ملت راچ ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ ابو بکر کا حال یہ ہے کہ آپ کا وجود ہمت او، آپ کی خدمات، آپ کی ہمت اور کوشش اور تگ و دو جو ہے کشت ملت، یہ ملت کی کھیتی کے لیے اسی طرح راچ ابر، جس طرح آسمان سے بادل ہے، بادل سے سارا حیات نظام چل رہا ہے، بارش آتی ہے، کھیتیاں اس سے تیار ہوتی ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، انسان سیراب ہوتے ہیں، جانوروں سیراب ہوتے ہیں، زمین سیراب ہوتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو زندگی معدوم ہو جائے۔ تو آپ امت محمدیہ کے لیے آسمان کے بادل کی طرح ہیں، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ آپ اسلام میں بھی حضور کے ثانی ہیں، اور آپ غار میں بھی حضور کے ثانی ہیں، اور آپ بدر میں بھی حضور کے ثانی ہیں، اور قبر میں بھی حضور کے ثانی ہیں۔ جس نے جتنی اعلیٰ شخصیت کی سنگت و صحبت کو فوکس کیا وہ بلند ہوا۔